بیماری وغیرہ کے علاج کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، وہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے اور انسانوں کو ورغلاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور جب کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ہو، تمہارے دل اور دماغ میں یہ خیال آئے کہ شیطان کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہمیں وہ کلمات تعلیم دیے گئے ہیں جن میں تعوذ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ شیاطین کا ٹھکانہ گندگی کے مقامات ہیں اور نہانے دھونے کی جو جگہیں ہیں یا رفع حاجت کی جو جگہ ہے، ٹوائلٹ جو ہے، وہاں پہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہاں گندے شیاطین وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوں، تو اللہ کی پناہ انسان جو ہے اس مقام پہ داخل ہونے سے پہلے طلب کر لے۔ اور آج کل تو ظاہر ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ مقامات موجود ہیں، تو ہمیں اس کا خود بھی اہتمام کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی خاص کر اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمیشہ رفع حاجت کے لیے باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے ضرور جو ہے یہ کلمات پڑھ لیا کریں تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ بیماری وغیرہ کے علاج کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ کوئی آدمی اگر بیمار ہو تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے اسے اس بیماری کے شر سے اور شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ اگر ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح اگر آدمی رات کو سوتے میں کوئی برا خواب دیکھے تو اسے یہ تعلیم دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلے برا خواب دیکھنے کے بعد تو وہ کروٹ بدل لے اور بائیں طرف جو ہے وہ رخ کر کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ان کلمات کے ساتھ 3 مرتبہ تعوذ پڑھے اور اس کے بعد اس برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے کہ نہ کسی سے تعبیر پوچھے، تو انشاءاللہ اس کے کوئی بھی جو ہے وہ نقصان اس کو نہیں پہنچے گا اور اس خواب کی بری تعبیر سے وہ آدمی جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے کوئی ناگوار بات سنتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور وضو کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ فرمایا شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو اگر وضو کر لیا جائے تو غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جو ہے وہ تیش رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تیش میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک تعوذ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ان کے درمیان سے شیطان بھاگ جائے گا اور ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ والقاظمین الغیظ، مومنین جو ہیں وہ غصے پہ قابو رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انسان اگر کبھی جو ہے وہ حالات کی وجہ سے غضبناک ہو جائے، غصے کا شکار ہو جائے، تو اسے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں اور تعوذ پڑھے اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرے۔
اس لیے کہ غصہ ایسی چیز ہے کہ جس کے دوران انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات معمولی سی بات بھی جو ہے انسان کے مستقبل کو اور بہت سارے دوسرے معاملات کو جو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کا چراغ جو ہے وہ بجھا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ کن بات جو ہے وہ نہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو 4 چیزوں سے، اور آپ نے جو دعا تعلیم دی اور خود بھی یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع وعین لا تدمع وعلم لا ینفع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے کہ ایسا علم جو انسان کو نفع نہ پہنچائے، یا اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا دل جس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ سے نہ ڈرے، اس دل سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ دعا جو قبول نہ ہو، اس سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو نہ نکل سکے، اس سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے اور اللہ سے تعوذ کے لیے معوذتین سب سے مؤثر اور بہترین ذریعہ ہیں، جن کو نام ہی یہ دیا گیا ہے معوذتین، یعنی وہ 2 صورتیں جو قرآن مجید کے سب سے آخر میں آتی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو ان 2 صورتوں کو پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے، اور ان سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور ان کے ساتھ اگر قل هو اللہ احد بھی جو ہے وہ شامل کر لی جائے، اور یہ تینوں آخری صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں، اور جسم کے اوپر ہاتھوں کے اوپر پھونک کر پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ پھیر دیا جائے، تو اس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے بھی اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے حی و قیوم ہستی جو زندہ ہے اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا ہے، خود قائم ہے اور تمام اشیاء کا قائم رکھنے والا ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کے طفیل فریاد کرتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ طلب کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ